حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بداخہ پہنچے اور میدان میں جب لڑائی شروع ہونے لگی تو جنگ شروع ہونے سے بالکل پہلے جو عام ہوتا نا بالکل لڑائی گھمسان کی شروع ہو جاتی، اس سے پہلے دو بہادر ایسے تھے جو ختم نبوت پہ قربان ہو گئے، حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت بن قیس اور عدی بن حاتم کو سردار بنائے اور لڑائی شروع کر دی۔ اب جب لڑائی شروع ہو گئی تو دونوں طرف سے گرما گرمی تھی اور مسلمانوں کو یقین تھا کہ یہ جھوٹا نبی ہے اور اس کے ساتھی بھی سارے جھوٹے مرتد ہیں، ان کو تو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، جب لڑائی شروع ہو گئی تو طلحہ اسدی نے ایک عجیب روپ ڈھالا، وہ ایک چادر اوڑھ کے کہیں بیٹھ گیا، ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے لوگوں کو اطلاع دے رہا ہو کہ وحی نازل ہونے والی ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو کمبل یا چادر وغیرہ ڈال دی جاتی تھی اکثر اوقات، تو وہ بھی چادر اوڑھ کے بیٹھ گیا ایسی شکل بنا کے کہ بس ابھی جبرائیل آئے اور ابھی آئے۔ اب جبرائیل نے تو نہ آنا تھا نہ آئے، تو لڑائی ادھر شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا ہاتھ بھاری ہونے لگا، غلبہ ہونے لگا، تو اسی کا ایک سردار تھا عیینہ بن حصن، یہ طلحہ کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی کوئی وحی نازل ہوئی ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ پھر واپس جا کے پھر لڑنے لگا مسلمانوں سے۔ تھوڑی دیر بعد مسلمان اور غالب آنے لگے، مرتدین کے پاؤں ذرا ہٹنے لگے۔ یہ پھر آیا کہ ہاں ابھی بھی کوئی وحی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ یہ پھر لڑنے چلا گیا۔ اب تو جناب مرتدین کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، شکست نظر آ رہی تھی، مسلمان غالب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تیسری مرتبہ آیا اور طلحہ کو پوچھا ہاں میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا ہے تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے، تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ اب یہ عیینہ بن حسن کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا لوگوں میں تو واپس جا رہا ہوں، یہ تو جھوٹا بکواس، یہ کوئی بات کر رہا ہے، یہ تو جھوٹا آدمی ہے، میں جا رہا ہوں اس کو چھوڑ کے۔ جیسے ہی ایک سردار نے یہ بات کہی، ادھر پاؤں تو ویسے ہی اکھڑ رہے تھے، مسلمان غالب ہو رہے تھے، سارے کے سارے یک لخت میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے فرار ہو گئے، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے کافی جنہوں نے اسلام دوبارہ سے قبول کر لیا، اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ تو مقتول بھی ہوئے، مفرور بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اب یہ طلحہ جب شکست ہو گئی، سارے اپنے ساتھی بھاگ گئے، اس کے بعد ایک گھوڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا اپنی بیوی کو بٹھایا اور گھوڑے کو ملک شام کی طرف دوڑایا اور وہاں قبیلہ قضاع میں جا کے مقیم ہو گیا، وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ ارتداد ختم ہو گیا، سارے لوگ، پورا عرب واپس مسلمان ہو گیا، اور خود طلحہ کا اپنا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو طلحہ بھی پھر مسلمان ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حاضر ہوئے اور آ کے کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو گئے اور بیعت کی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔